گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو بند کمرے میں بیٹھ کے آپ کو نظر آتا ہے نا مولا کائنات کی حمایت کر رہا ہے، یا اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، امام حسن کا نام لے رہا ہے، میں کہتا ہوں آپ توجہ نہیں کر رہے، نام مولا کائنات کا لے رہا ہے، گالیاں صحابیوں کو دے رہا ہے، نام حضرت مولا کائنات کا لے رہا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مرد آ رہی تھی اور عورت جا رہا تھا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اہل بیت کا نام لینے والا ہو قرآن پڑھے حدیث پڑھے، لیکن جب طنز کرے صحابہ کرام پر تو آپ کو کس نے کہا یہ اہل بیت کی حمایت کر رہا ہے؟ یہ اہل بیت کی حمایت نہیں کر رہا، یہ حضرات صحابہ کرام کی مخالفت کر رہا ہے۔ دوسرے فتنے کا تعارف بھی سنیں، یہ تھا عبداللہ بن سبا۔ ائمہ کرام متفق ہیں، اس کے بارے میں تاریخ شاہد ہے۔ ابھی عبارت آپ کے سامنے رجال کشی کی پڑھتا ہوں، بھی وضاحت موجود ہے۔ تھا یہودی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس نے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا اور بتایا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا۔ تھا پہلے یہودی۔ اب یہود کا ایک مسئلہ یہ تھا، گرامی قدر حاضرین، انہوں نے مدینے میں حضور سے مار کھائی۔ بنو قریظہ بنو نضیر نے، سرکار نے نکال دیا، اس لیے کہ سازشیں حضور کے خلاف کرتے تھے، سرکار نے نکال دیا، بدفع کر دیا، خیبر کی طرف چلے گئے۔ جب خیبر فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عندیہ دے دیا، سرکار نے ایک حکم جاری کر دیا، قانون آرڈیننس پاس کر دیا، فرمایا یاد رکھنا ان الارض للہ ورسولہ، بخاری کی روایت ہے، فرمایا زمین اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، جب وقت آئے گا تو اے یہودیو تمہیں خیبر سے بھی نکال دیا جائے گا۔ ایک اندیا سرکار نے نکالا نہیں، لیکن قانون اور آرڈیننس دے دیا۔ ایک امیر ایسا بھی آئے گا، ایک خلیفہ ایسا بھی آئے گا جو تمہیں یہاں سے نکال دے گا، حق بھی یہی ہے، سرکار کا فرمان بھی یہی تھا، حضور نے قانون بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، یہ سازشوں سے باز نہ آئے تو انہیں خیبر سے بھی نکال دیا، دفع دور کیا، پروں چلے گئے پڑھا تو جڑے کھوسڑ قسم دے لوگ سن رہے بابے انہوں نے کے آپس کو مشورہ کیا، میٹنگ بلائی، اور اپنی وہ رسوائی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی مدینہ منورہ سے، پھر خیبر میں آئے، خیبر سے نکالے گئے تو اور باہر نکل گئے، وہ سارے زخم چاٹ کے یاد کر کے کیا کہ ان کا کرنا کیا ہے۔ آپ میدان میں تو اہل اسلام کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا، صدیق اکبر مارتے ہیں، فاروق اعظم مارتے ہیں، کریں کیا؟ تو کہا بھئی ان کے اندر رکھنا ڈالو، نظریات ایسے ڈالو ان کے اندر، یہ آپس میں ہی لڑتے رہ جائیں، آپس میں ان کا مسئلہ خراب ہو جائے۔ تو ایک شاطر قسم کا نوجوان تھا، یہ تھا یہودی، لیکن ایسا شاطر اور تیز زبان والا تھا، اس کو ہائر کیا گیا باقاعدہ پیسہ لگا کر، اس کا نام تھا عبداللہ۔ یہ دور ہے حضرت عثمان غنی کا، توجہ ہے آپ کی، حضرت عثمان غنی کا دور، جناب والا، اس کو ہائر کیا گیا، بٹھا کے سمجھا کے سارا کا سارا، اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، مسلمان ہونے کا اظہار کر کے، اعلان کر کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے 6 برس گزرے تھے آپ کی خلافت کے، 6 ابھی باقی تھے آپ کی وصال اور شہادت تک۔ یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے نعرہ مارا حضرت عثمان غنی کے دور میں کہ نہ عثمان خلافت کا حقدار ہے، نہ فاروق خلافت کا حقدار تھا، نہ صدیق خلافت کا حقدار تھا، خلافت مولا کائنات کی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سب نے غصب کی ہے، مولا کائنات کا انہوں نے حق مارا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں اس نے یہ نعرہ مارا۔ رجال کشی کا مؤلف لکھتا ہے کہ اس کا پچھلا ریکارڈ بھی کوئی صاف ستھرا نہیں تھا، یہ پچھلا ریکارڈ بھی خراب تھا، یعنی جب مذہب یہودیت میں تھا نا تو یہ وہاں بھی اس کی کوئی امیج جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، کوئی عزت جو ہے نا عزت دار بندہ نہیں تھا۔ یہ وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوشع ابن نون کے بارے میں ایسی باتیں کیا کرتا تھا، اس لیے تو ہائر کیا گیا۔ اور سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اسلام مخالف فتنے جب بندہ اٹھاتے ہیں نا تو ایسے راہ چلتا نہیں اٹھا لیتے، گرامی قدر حاضرین، پورا دیکھ کے اٹھایا جاتا ہے بھی ہمارے کام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے سرمایہ لگانا ہے، پیسہ لگانا ہے، بہرحال اسے نعرہ مارا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت حق تھا، مولا کائنات کا حق تھا۔ صدیق فاروق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اصحاب کے ساتھ مل کے غلط غصب کیا ہے، انہوں نے غلط کیا، اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ نعرہ مارا۔ اور نظریات وہی جو اس وقت رافضیوں کے ہیں، بدماشوں کے ہیں، وہی نظریات اس نے بیان کیے، حتیٰ کہ رجال کشی کا مؤلف یہ جملہ لکھنے پر مجبور ہے۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے، یہ مخالف پارٹی کا بندہ خود یہ جملہ لکھتا ہے اور کہتا ہے فَمِنْ آهُنَا قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّيَّةَ أَصْلُ التَّشَيُّعِ وَالرِّفْضِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ، فرمائیے کہ رافضیوں کے نظریات میں اور عبداللہ بن سبا کے نظریات میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو بند کمرے میں بیٹھ کے آپ کو نظر آتا ہے نا مولا کائنات کی حمایت کر رہا ہے، یہ اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، امام حسن کا نام لے رہا ہے،
میں کہتا ہوں آپ توجہ نہیں کر رہے، نام مولا کائنات کا لے رہا ہے، گالیاں صحابیوں کو دے رہا ہے، نام حضرت مولا کائنات کا لے رہا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مرد آ رہی تھی اور عورت جا رہا تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی اکابر صحابہ کرام کے بارے میں طنز کرتا ہے، تان کرتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اہل بیت کا نام لینے والا ہو، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، لیکن جب طنز کرے صحابہ کرام پر تو آپ کو کس نے کہا یہ اہل بیت کی حمایت کر رہا ہے؟ یہ اہل بیت کی حمایت نہیں کر رہا، یہ حضرات صحابہ کرام کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور جس مذہب کا بانی ہے یہ، یعنی جس مذہب سے یہ نکلا ہے، اس کا بانی آپ دیکھیں، جامع المسانید میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ خود فرماتے ہیں، ابو جلاس نے کہا، کہتے ہیں عبداللہ بن سبا نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شروع نظریہ یہی تھا کہ حق خلافت جو ہے وہ مولا کائنات کا تھا، انہوں نے غصب کر لیا، لیکن بالآخر جا کے اس کا غبار یہاں نکلا کہ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ علی یہ مرتضیٰ نیر بشر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان میں حلول کر گئی، علی رب ہو گئے ہیں اور میں جو ہوں میں نبی ہوں، مجھے نبی بنا دیا گیا ہے۔ یہ الملل والنحل میں شورستانی نے لکھا اس کا نظریہ۔ اچھا، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو خبر دی گئی کہ حضور اہل بیت کی تعریف کرتا ہے اور تو اڈا نال ہے کہ اتنا بڑی عجیب کرتا ہے، وہ فرمایا پھڑوے ہن کون ہے؟ ابو جلاس کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پکڑا، گردن سے گھسیٹ کر ہم اسے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں لائے۔ آپ جامع مسجد کوفہ رحبہ کوفہ میں اس طرح آرام فرما رہے تھے، بالکل سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی چادر کو تکیہ بنایا ہوا تھا، سر کے نیچے رکھا ہوا، اور پائے مبارک ایک پاؤں بچھا کے دوسرا اس کے اوپر ایسے رکھا ہوا تھا، آپ ایسے آرام فرما رہے تھے۔ باب مدینۃ العلم، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ آرام فرما رہے۔ خبر دی گئی کہ یہ ہے وہ خبیث جو آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ خدا ہیں اور میں نبی ہوں۔ باتیں ابھی ابتدا چل رہی، ابھی اس نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا حضرت مولا کائنات کے بارے میں کہ مولا کائنات خدا ہے، ابھی یہ دعویٰ کیا نہیں تھا اس نے، پچھلی باتیں چل رہی تھی، وہ خلافت والی اور یہ وہ ساری باتیں۔ مولا کائنات نے فرمایا، اوے گنڈے بدماش، یہ باتیں تو کہاں سے کرتا ہے؟ کیا اللہ نے تجھے بتایا ہے یہ باتیں ساری؟ یا قرآن سے سمجھی ہیں تو نہیں، یا سرکار سے سمجھی ہیں؟ اسے کہا جی نہ اللہ نے بتائی ہیں، نہ قرآن سے پڑھی ہیں، نہ حدیث سے پڑھی ہیں، عن نفسی، یہ میرے دل میں آئی ہیں، میں نے کر دی، میرے دل میں آئی میں نے کر دی۔ فرمایا سن مسئلہ سن، اگر تو کہتا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مجھے یہ فرمایا، یعنی میری طرف وحی آتی ہے، یا تو کہتا کہ میں نے کتاب اللہ قرآن عزیز سے یہ مسئلہ پڑھا ہے، یا سرکار کے بارے میں تو بہتان باندھتا کہ حضور نے مجھے یہ بتایا ہے، تو میں یہیں کھڑے پاؤں تیری گردن مار دیتا۔ حضور پر بہتان باندھتا ہے، میں تیری گردن مار دیتا۔ اور اگر تو کہتا کہ یہ باتیں میں نے تجھے کہی ہیں تو پھر میں تجھے سزا دیتا، لیکن بات اصلاً وہ ہے، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ یہ مرتضیٰ فرماتے ہیں سرکار نے جو فرمایا تھا نا 30 جھوٹے، فرمایا ان میں سے ایک بے ایمان تو بھی ہے، تو بھی انہی جھوٹوں میں سے ہے جو میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہا۔ اچھا اتنا کہہ کہ آپ نے فی الحال اس کو جانے دیا۔ بعد میں جس وقت مولا کائنات کے بارے میں رب ہونے کا اس نے دعویٰ کیا کہ مولا کائنات خدا ہیں، تو پھر دوبارہ پکڑا گیا۔ شورستانی کہتا ہے مولا کائنات نے حکم دیا آگ جلائی جائے، اور حکم دیا اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ یہ موت کے دہانے کھڑا تھا، جب زندہ جلائے جانے کی بات آئی تو پھر پکار کر کہتا ہے میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ علی یہ مرتضیٰ انسان نہیں ہے، خدا ہے، اس لیے کہ آگ کا عذاب دینا بھی تو خدا کی شان ہے، بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو مولا کائنات مجھے زندہ آگ میں جلانے لگے، اس کا مطلب واقعی آپ ہی خدا ہے۔ مرتے مرتے بھی وہ قرآن عزیز کی آیت سے شہادت پکڑ کے یہ جملہ مولا کائنات کے بارے میں کہہ گیا۔ یہ دوسرا بندہ تھا اسلام میں رکھنا ڈالنے والا، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، زمانہ حضور کا ہے، زمانہ حضرت صدیق کا ہے، فاروق کا ہے، عثمان کا ہے، مولا کائنات کا ہے، لیکن جو نظریات آگے ڈیلیور کیے جا رہے ہیں گرامی قدر حاضرین وہ تاریخ کا حصہ ہیں، قرآن حدیث کا حصہ ہیں، ان کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟